اوپر لے گئے اور وہاں ایک زوردار گرجدار آواز نکالی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ فرشتے کی آواز، جیسے ہم لوگ بارشوں میں کچھ آواز سنتے ہیں، کبھی کبھار اتنی گرجدار آواز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں زلزلہ آنے والا ہے زمین میں، اتنے زوردار دھماکے ہوتے ہیں۔ یہ تو حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ فرشتے کی آواز ہے، اگرچہ ہم لوگ سائنسی اس پر کتنی تحقیقات کر لیں کہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو جب بارش نہ ہو تو پھر کیوں نہیں ٹکراتا یہ بادل آپس میں؟ ابھی چل رہے ہیں، کیوں نہیں ٹکرا رہے؟ جب یہ بارش ہوتی ہے تو ان میں سے آواز آتی ہے، اگر بارش نہ ہو تو یہ آپس میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، لیکن کوئی ان میں سے آواز نہیں نکلتی۔ آواز تب نکلتی ہے جب ان کے برسنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو حدیثوں میں صاف الفاظ میں موجود ہے کہ یہ فرشتے کی آواز ہے، فرشتہ ان پہاڑوں کو، ان کو بادلوں کو ہانکتا ہے۔ تو بہرحال زبردست آواز سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ تیسرا عذاب ان پر یہ آیا کہ ان کی بستی کو الٹ دیا گیا، وہاں سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اور چوتھا عذاب یہ آیا کہ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کہ ان پر پھر اوپر سے پتھراؤ بھی ہوا۔ شریعت میں سزا زنا کی اس لیے سنگسار ہے نا کہ پتھر مار مار کے ان کو مار دو۔ لوط علیہ السلام کی قوم انتہائی درجے کی بے حیائی کو پہنچی ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف عذابوں میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھا کر اس بات کو بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عمر کی قسم کہ یہ لوگ تو اپنے مستی میں مدہوش تھے اور اندھے ہو کر چل رہے تھے۔ مستی تھی کہ ہمیں کیا ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھانے کے حوالے سے بھی مسئلہ بتاتا چلوں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں قسمیں کھانے کا رواج ہے، لیکن اللہ کے علاوہ باقی بہت ساری چیزوں میں قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ اللہ اور اللہ کی صفات کی قسم تو کھائی جا سکتے، اور قسم کا مطلب کسی چیز کی عظمت ظاہر کرنا ہوتی۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم، نور کی قسم، اولاد کی قسم، بچے کی قسم، پیر کی قسم، یہ سب کا سب شرک ہے، کیونکہ اس سے کسی دوسری چیز کی عظمت اور بڑائی ثابت ہوتی ہے۔ قسم کا معنی بڑائی ہے، عظمت ہے۔ اللہ کے کلام کی بھی عظمت ہے کیونکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے جلال کی، اللہ کے عزت کی، اللہ کے رحم کی، اللہ کے حرمت کی قسمیں تو کھائی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی قسم کھانا شرک میں شامل ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے تو حضور کی زندگی کی قسم کھائی ہے، اور اللہ نے بہت ساری چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ سورہ والشمس سے پڑھ کے دیکھ لیں، سورج کی قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ شہر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو شریعت کے حکم لاگو نہیں ہوتے نا، اللہ نہیں کھاتے پیتے تو ہم بھی نہ کھائیں پئیں پھر چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ تو بلا واسطہ بلا حائل ہر جگہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اس طرح دیکھنا شروع کر دیں پھر؟ تو اللہ تعالیٰ تو شریعت کے پابند نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تو قسم کھا رہے ہیں، لیکن اللہ عظمت بتا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی عظمت۔ مکہ مکرمہ کے جس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوئی ہے اور جس انداز سے ہوئی ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے والد وفات پا چکے ہیں۔ یتیم بچے کا کوئی سرپرست نہ ہو تو یتیم بچہ تو عموماً بھٹک بھٹک کر بے راہ رو ہو جاتا ہے۔ اور مکے کا ماحول جس میں شراب تو ایسے پی جاتی تھی جیسے ہم لوگ چائے پیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شراب کو غور سے دیکھا بھی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور محلے کی عورتیں اور محلے کے بڑے بوڑھے جب حضور کا گزر ہوتا تھا تو اشارے کرتے کہتے اس جیسا شریف بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو حضور کی زندگی ایک چیلنج تھی مکے والوں کے لیے۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، اللہ کے نبی نے چیلنج کیا کہ میں آج تو تمہیں اللہ کے حکموں کو ماننے کا کہہ رہا ہوں، بھلا یہ تو بتاؤ نا کہ میرا بچپن میری جوانی تمہارے اندر گزری ہے، کسی ایک لمحے پہ انگلی تو رکھ کر دکھاؤ
کہ وہ میرا غلط گزرا ہو، 1 سیکنڈ میری زندگی کا دکھا دو۔ اللہ کے نبی کی صاف اور پاک زندگی، اور اللہ کے ہاں سب سے بڑی حرمت والی زندگی تھی، اس لیے اللہ نے حضور کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے تو کھانی ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے رائج ماحول میں سن کر ہمارے ہاں الفاظ رائج ہو جاتے ہیں۔ محرم میں رکشہ والا مرثیے لگاتا ہے، ہمارے بچے رکشہ میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی مرثیے گا رہے ہوتے ہیں۔ باقی دنوں میں ہماری گاڑیوں میں ٹیپ ریکارڈ اور ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں، ہمارے بچے وہی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ دین کی تبلیغ کرنے کے حوالے سے صرف زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ باقی معاشرہ تبلیغ کرنے کے لیے نمونہ پیش کرتا ہے۔ بھائی ننگے ہونا ہے، لباس پہننا ہے، ایسا پہنو جیسا میں پہنے وہ، یہ باقاعدہ نمونہ پیش کرتے ہیں، باقاعدہ بے حیائی کے نمونے ہمیں بنا کر دکھاتے ہیں۔ ہم تو صرف زبانی کہہ رہے ہیں نا، ہماری تبلیغ کا ذریعہ منبر محراب صرف زبانی ہے، عملی نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی عمل سے خالی ہے۔ ہم عملی طور پر کسی کو چیلنج نہیں کر سکتے، وہ ہمارا گریبان پکڑ سکتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کل تو آپ یہ کام کر رہے تھے اور آج مجھے تبلیغ کرنے کے لیے آئے۔ لیکن یہ بے حیائی کی تبلیغ کرنے والے، برائی کی تبلیغ کرنے والے باقاعدہ نمونہ پیش کرتے ہیں کہ اگر تم نے فلان بے حیائی کا کام کرنا ہے تو ایسے کرو جیسے میں کر رہا ہوں۔ یہ باقاعدہ مبلغین ہیں، باقاعدہ یہ دنیا میں پھیلائے ہوئے ہیں لوگ، کہ لوگوں کو ذہنی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی ہم جیسا بنانا ہے ہمیں، تو ہم اپنا نمونہ ان کے سامنے رکھیں۔ تو یہ لوگ تو اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، بلکہ تمام انبیاء کرام کی زندگی پاک اور صاف اور شفاف ہوتی، اس لیے اللہ نے قسم کھائی۔ البتہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے معاشرے میں رواج ہے بہت ساری چیزوں کے غلط قسم کھانے کا، یہ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا یا اللہ کے جلال یا عظمت کی قسم کھانا بھی عرفی رواجی گناہ ہے۔ خامخواہ قسم کھانا یہ جھوٹے آدمی کی نشانی ہے۔ میں تو کبھی کسی عالم دین کی تقریر سنتا ہوں نا، وہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ بھائی تم اللہ نبی کی بات سنا رہے ہو، اس میں تمہیں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سچی بات ہے نا، قسم تو وہاں کھائی جاتی ہے جہاں اگلے کے شک کی بات ہو، کہ اگلا پتہ نہیں شک کر رہا ہے، تو قسم کھا کے اس کو یقین دلاؤں۔ تم اللہ کا حکم بیان کر رہے ہو، اللہ کے نبی کا حکم بیان کر رہے ہو، اس میں قسمیں کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ تو قسم کھانا خامخواہ ایک بہت بڑا گناہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آتا ہے، وہ فرماتے ہیں زندگی میں نے کبھی قسم نہیں کھائی، نہ سچی نہ جھوٹی، زندگی میں کبھی قسم نہیں کھائی۔ اگر کوئی قسم کھا لے اور ایسی قسم کھا لے جس کو وہ پورا نہ کر سکے تو اس کا جرمانہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ قسم کھائی کہ میں ایسا کروں گا لیکن نہیں کر سکا تو اس کا جرمانہ ہے۔ کسی زمانے میں غلام اور باندیاں ہوتی تھیں، ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، اب وہ دور تو نہیں ہے، اب یہ ہے کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے، 2 وقت کا، پیٹ بھر کر، جس میں کوئی سید نہ ہو، اس میں کوئی مالدار بھی نہ ہو اور بچہ بھی نہ ہو، بیمار بھی نہ ہو۔ ہاں بیمار تو تھوڑا کھائے گا نا، 10 بیماروں کو اسپتال میں کھانا کھلا دیا تم نے، یہ کافی نہیں ہے۔ تندرست، توانا، مکمل مرد، بچہ بھی نہ ہو اس میں، اور سید بھی نہ ہو اور مالدار بھی نہ ہو، غریب ہو، ایسے 10 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اور جن کو 1 وقت میں کھانا کھلایا تھا، دوسرے وقت میں بھی انہی کو کھلانا ہے۔ 10 آدمی ابھی کھلا دیے کوئی اور، 10 آدمی پھر بعد میں کوئی اور کھلا دیے، تو بھی قسم کا جرمانہ پورا نہیں ہوا۔ یا تو پھر 10 آدمیوں کو کپڑے دلانے، اتنے کپڑے کہ جس سے نماز ہو جائے، جوتے ووتی نہیں، صرف کپڑے دلانے، 10 آدمیوں کو کپڑے
پورے کر کے دے، اگر قسم کھائے اس کو پورا نہیں کر سکا۔ اور اگر یہ بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھیں، گنجائش نہ ہونے کی صورت میں 3 روزے ہیں۔ اگر پیسہ ہے، مالدار ہے، تو پھر روزے کافی نہیں ہیں۔ قسم کے حوالے سے بھی یہ مسئلہ آ چکا، تو میں نے کہا آپ حضرات کو سامنے بتاتا چاہوں۔ اچھا، بہرحال قرآن مجید کے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر لے جا کر نچلا حصہ اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، نہیں، بستی کو الٹ دیا۔ اور قرآن مجید کہتے ہیں کہ سیدھے راستے پر، مکے والوں کے سیدھے راستے پر یہ جگہ موجود ہے، ان کو دیکھنا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ جب شام کی طرف جاتے تھے تو یہ بحر میت اور لوط علیہ السلام کا علاقہ ان کے راستے میں پڑتا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بستی 10-15 گھروں والی نہیں تھی، 4 لاکھ کی آبادی کا گاؤں تھا، 4 لاکھ کی آبادی۔ معمولی شہر تو نہیں ہوا نا، 4 لاکھ جس میں انسان رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 اور قوموں کا بھی ذکر کیا، جن میں سے ایک اصحاب ایکا ہے۔ ایکا کا معنی جنگل ہے۔ مدین، ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے گزرے ہیں، انہوں نے وہ علاقہ آباد کیا تھا۔ مدائن صالح بھی اس علاقے کو کہا جاتا ہے۔ مدین پرانا زمانہ، اور مدین پرانا نام ہے اس کا۔ تو مدین میں صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور صالح علیہ السلام کی قوم میں بھی بہت ساری برائیاں تھیں۔ ایک بہت بڑی منڈی تھی مدین، شام سے آنے والے اور یہاں حجاز سے آنے والے لوگوں کا وہ مرکز تھا، بڑی منڈی تھی، سمجھ لیں عالمی مرکز تھا ایک تجارت کا۔ لیکن لوگوں کے اندر عادت کیا تھی؟ ناپ تول میں درست نہیں، اور بھی بہت ساری خرابیاں ان کے اندر تھیں۔ جب صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کا حکم سنایا تو کہنے لگے کہ آپ ہماری مرضی کا کوئی معجزہ دکھائیں، اگر آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی ہیں تو۔ کیا دکھاؤں بھائی؟ ہم جس پہاڑی پر یا چٹان پر ہاتھ رکھیں، اس پہاڑی میں سے ایک اونٹنی باہر آنی چاہیے، اور اونٹنی بھی گابن ہو، 10 ماہ کی گابن ہو، اور باہر آ کر بچہ دے وے۔ لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور فرمایا ٹھیک ہے، چلو بھائی، جس پہاڑی پر، جس چٹان پر تم ہاتھ رکھو گے انشاءاللہ وہیں سے معجزہ ظاہر ہوگا، اور ہوا۔ لیکن کہنے لگے یہ تو بھائی جادو ہے، ہماری آنکھوں پر کوئی عمل کر دیا گیا۔ اور اسی کے قریب ایک اور بستی جسے قرآن مجید حجر کہتا ہے، یہ بھی اسی کے قریب علاقہ تھا جہاں شعیب علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ ان لوگوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا، ان کے اندر بھی ناپ تول کی کمی کی بیماری تھی، اور بھی معاشرتی خرابیاں تھیں۔ وقت کے پیغمبر نے جب انہیں سمجھایا تو کہنے لگے کہ نہیں جی، حجر والے لوگ ایسی زمین پر رہتے تھے کہ جہاں کچھ زلزلے وغیرہ کا ماحول تھا، تو انہوں نے مکانات بنائے، وہ گر جاتے تھے، ان میں دراڑیں پڑ جاتی تھیں، تو ان لوگوں نے پہاڑوں کو تراشا، پہاڑوں کو تراش کر ان میں اندر مکانات بنا لیے کہ بھائی اب زلزلے سے یہ تباہ نہیں ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ آپ کے پاکستان میں ہڑپا، ٹیکسلا، مونجو دڑو، یہ 3 جگہیں آپ کے پاکستان میں بھی موجود ہیں جہاں ہزاروں سال پرانی تہذیبیں ملتی ہیں۔ اہرام مصر میں بھی ہزاروں سال پرانی تہذیب کے نشانات موجود ہیں، اور اہرام مصر جو جگہیں بنی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں ان مکانات میں انتہائی اونچائی پر 400 فٹ کا چوڑا اور لمبا پتھر فٹ کیا گیا۔ 400 فٹ کا چوڑا اور لمبا پتھر، اس زمانے میں تو کرینیں نہیں تھیں، یہ اوپر اٹھایا کیسے گیا، اور اس کو اوپر پہنچا کر انہیں مکانات تعمیر کیسے کیے؟ آج بھی دنیا حیران۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے تو یہ حکم فرمایا ہے کہ یہاں سے عبرت حاصل کرو کہ یہ کیسے لوگ تھے، کتنے طاقتور تھے۔ ہمارے پاس بھی ٹیکنالوجی، توانائی ہے، لیکن ان کے پاس تو کوئی بڑی
ہائی فائی ٹیکنالوجی تھی لیکن باقی نہ رہ سکے، اللہ کے حکموں سے انحراف کر کے باقی دنیا میں ان کی نسلیں نہیں چلیں، اللہ نے ان کی نسلوں کو مٹا دیا۔ تو ہم نے کیا کیا، وہاں ریسٹورنٹ بنا لیا، سیاح آتے ہیں، تفریحات کرنے کے لیے وہاں آتے ہیں۔ یہ مقام تفریح کا نہیں، عبرت حاصل کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کی طرف سفر کر رہے تھے تو یہ علاقے خیبر اور تبوک کے درمیان آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا ان علاقوں سے، اللہ کے نبی نے صرف اس کنویں سے پانی بھروایا جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، باقی کسی کنویں سے پانی پینے کی ممانعت کر دی سختی سے کہ کسی کنویں سے پانی نہیں پینا۔ اور ان بستیوں کے قریب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں تو اپنے چہرے مبارک پر ڈھاٹا باندھا ہے، کپڑا باندھ کر اونٹنی کو ایڑ ماری ہے اور تیز رفتاری سے وہاں سے نکلیں کہ ایسی جگہوں پر ٹھہرنا اور خوشیاں منانا جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تیز رفتاری سے وہ مقام پار کیے۔ ہمارے معاشرے میں قبرستانوں میں میلے ٹھیلے تو آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ نے یہ مقام تو نہیں دیکھے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب ہو۔ مونجو داڑو پر بھی ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں، گیسٹ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، ہڑپا میں بھی بنے ہوئے ہیں، ٹیکسلا میں بھی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن چلیں قبرستانوں میں ڈھول اور شہنائیاں بھی کبھی سنی، میلے اور ٹھیلے بھی سنے، ناچ رنگ کی مجلسیں بھی کبھی دیکھیں۔ اس سے غافل قوم بڑی اور کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑی غفلت آنکھوں سے دیکھنی ہے تو اس سے بڑی غفلت اور کیا ہوگی کہ قبر پر آتے ہیں اور قبر پر آ کر مہندی، ڈھول، شہنائی، یہ تو شادی کی رسم ہے۔ اور قبر کا نام رکھا جی دربار عالیہ، دربار عالیہ، فلان کی جو دربار ہے۔ یہ دربار کہاں سے آ گئے؟ یہ تو مرگ مفاجات کی جگہ ہے، یہ تو عبرت کی جگہ ہے۔ یہاں سے تو تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کے ایسے پیارے بندے، اللہ کے ایسے نیک عبادت گزار بندے بھی زیر زمین چلے گئے، تو ہم نے بھی کل آ کر یہیں گزارنا ہے، بجائے اس کے غفلت، اور اتنی غفلت کہ وہاں شادیانے بجاتے ہو۔ ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک فرشتے کی چنگھاڑ نے ان کے کلیجے کھینچ ڈالے، ایک فرشتے کی گرجدار آواز برداشت نہیں کر سکے، ان کے کان پھٹ گئے، ان کے کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ان کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سورہ ہجر کا بس باقی آدھا رکوع باقی رہتا ہے، جس میں باقی آدھے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے سورت کے شروع میں اپنی قدرت کا بیان فرمایا تھا، آخری حصے میں بھی قدرت کا بیان ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دو حکم بھی دیے گئے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔